بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مظہر امین چکو کا ہے اور آج میں اس کاشتکار سے میں آپ کی مکمل طور پر گفتگو کراؤں گا جس نے جو جیون کار لے کے منڈی بہاؤالدین میں اور بہاول نگر میں دو جگہوں پر کاشت ہے ہمارا مشترکہ، لیکن جو ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں وہ بھائی عمران کر رہے ہیں، وہ ان کی زبانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کیا اس نے ڈالا ہے، کیسے زمین کی تیاری کی ہے، اور اس کے بعد پہلے تعارف پوچھ لیتے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ سوال و جواب کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کوئی ایک سوال بھی نہ رہ جائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جی اپنا تعارف کرانا۔ جی میرا نام محمد عمران گوندل ہے، ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سے، اور تحصیل بھی میری منڈی بہاؤالدین ہے، اور مظہر بھائی کا چینل ہے ایڈوانس فارمنگ ٹیکنیکس، اور جو میرا چینل ہے یوٹیوب پہ جی فارم کے نام سے۔ ہاں جی، دو ہمارے چینل ہیں اور الحمدللہ دونوں پر کسی جگہ پر جائیں، آرگینک کی فارم کسی قسم کی کوئی فارمنگ دیکھنی ہو نا آپ نے تو دونوں کو سرچ ماریں۔ تو آج ہمارا جو سب سے زیادہ ہے جنہوں نے کاشت کیا اور جن کی مینجمنٹ کے مطابق ہم چل رہے ہیں بہاول نگر میں بھی اور منڈی بہاؤالدین میں، اس وقت جو کھڑے ہیں یہ منڈی بہاؤالدین کی فیلڈ ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں زمین کی تیاری آپ نے سب سے پہلے کیسے کی؟ جی بھائی عمران۔ جی بھائی مظہر، آپ کی بھی ویڈیو ہے، میری بھی ہے، آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے باقاعدہ اس میں نا ویڈیو کی شکل میں دکھایا تھا کہ ہم نے زمین کی تیاری کس طرح کی ہے۔ تو جس ایکڑ میں ہم اس وقت کھڑے ہیں اس میں سب سے پہلے جنتر اور گوارا ہم نے مکس کر کے کاشت کیا تھا، تو اس کو اس میں روٹاویٹر کیا۔ سب سے پہلے میں شروع سے اگر بتاتا ہوں تو پہلے ہم نے زمین کو لیزر کیا، اس کے بعد اس میں گوبر ڈالا، پھر جنتر اور گوارا مکس کر کے کاشت کر دیا، اس کو روٹاویٹر اس میں کیا۔ تو یہ جو کھیت ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں پہلے گنے کی فصل تھی، تو وہ فری ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو اس میں ہم نے جنتر کاشت نہیں کیا۔ تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جنتر والی زیادہ پروڈکشن دیتی ہے، دوسری جو ایکڑ ہے وہ زیادہ پروڈکشن دیتا ہے۔ اچھا، اس سے میں ان کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں، ایک ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بہت زیادہ ابھی تک کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بھائی عمران گوندل آپ کو 2 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے ہیں جیون آئے ہوئے، جیون میں آپ کیسے جیون میں آئے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے محسوس، کس نے مشورہ دیا کہ آپ جیون میں آئے، اس میں کوئی پرافٹ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے کہ اب تو ہے نا، آپ کیسے آئے؟ مظہر بھائی سب سے پہلے تو میں اس کے خلاف تھا، جی جس طرح ابھی بھی کچھ ہمارے دوست ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں لگانا چاہیے، اس سے نقصان ہوگا، اگلے سال نقصان ہوگا۔ تو پہلے تو میں ویٹ کرتا رہا کہ اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا، یہ ابھی اگلے سال اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جانا ہے۔ یقین مانے اس میں نے سارا ٹائم ضائع کیا ہے، اگر میں پہلے شروع ہوتا تو آج پتہ نہیں کافی زیادہ لگا رہا ہوتا۔ تو وہ مظہر بھائی پھر میں نے نا یہ سوچا کہ چلیں جو بھی ہے، ہر بندہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ اگلے سال اس کا ریٹ تو لازمی بات ہے ڈاؤن ہونا ہے، ایک بار رسک لے کے دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے وہاں سے شروع کیا، اب تقریباً 2-3 سال مجھے ہو گئے ہیں جیون میں، پہلے تھوڑے سے شروع کیا پھر بڑھتا گیا۔ آج تو ماشاءاللہ آپ 5-6 ایکڑ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہاں آج تو انشاءاللہ تقریباً 6 ایکڑ ہمارا بن جائے گا۔ تو مظہر بھائی اس کے بعد پچھلے سال کا ریٹ دیکھیں، جہاں سے بکنگ سٹارٹ ہوئی تھی، میں چلے اس کا نام نہیں لیتا کتنی بکنگ سٹارٹ ہوئی تھی، ہر بندے کو پتہ جو جیون میں ہے اس وقت، اس کا ریٹ بہت ڈاؤن تھا۔ اور اس سال ابھی جیون لگا ہی نہیں، ابھی ہر بندے نے نہیں لگایا اور بکنگ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا، اور ہم نے بکنگ اب کچھ کر بھی دی ہے، کچھ بکنگ کر بھی لی ہے، اور اس وقت آج 9 تاریخ ہے، 9 اکتوبر، اور آج ہمارا ریٹ ہے 1800 روپے، 1800 کے حساب سے ہم نے کچھ بکنگ کر بھی لی ہے۔ اچھا، تو آج یہ تو ہوگی آپ آ گئے لوگوں کو سنتے ہوئے کہ یہ اس میں نفع یا نقصان ہے یا کوئی چیز ہے، آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ مظہر بھائی ابھی تک تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اگر اس کا ریٹ ڈاؤن بھی ہو جائے، 500 روپے کلو بھی آ جائے نا، تو پھر بھی اس میں فائدہ ہے، پھر بھی فائدہ ہے اس میں، فائدہ ہے، کیونکہ سیڈ ہمارے گھر کا ہو جائے گا سارا، پھر بھی ہمیں فائدہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ اس سال اس کا ریٹ آپ اگلے سال لگائیں گے، یقین ماننے وہ بھی میری طرح 2-3 سال انہوں نے ضائع ہی کرنے ہیں۔ اچھا، تو یہ انہوں نے تھوڑی سی مختصر بتا دی کہ کیسے آئے۔ اس کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ زمین کی تیاری جب انہوں نے روٹاویٹر کر دیا، جنتر لگا دیا، اور اس کی زمین کی تیاری کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں سادہ سے الفاظ میں، تاکہ عام ذمہ دار اس کو سمجھ سکے اور اس کو لگا سکے۔ جی مظہر بھائی، اس کے بعد جیسے نارملی چلتا ہے، روٹاویٹر کیا، ہل چلائے، زمین کو بریک کرنے کی کوشش کی، تو زمین کو بریک کر کے اس کے بعد ہم نے اس میں کھلیاں نکال دی ہیں۔ یہ جو ہمارا بیڈ ہے یہ 20 انچ کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کھلیاں نکال دی ہیں، 55 کھلی بنی ہے ہمارے 1 ایکڑ میں۔ ویسے جو نارملی ہمارے علاقے میں کھلیاں نکلتی ہیں وہ تقریباً 80 سے 85 نکلتی ہیں، جہاں ہمارے علاقے میں گنا زیادہ کاشت ہوتا ہے، تو یہ 55 کھلیاں بنی ہیں۔
تو اس پہ ہم لگا رہے ہیں دونوں سائڈوں پہ بھی اور درمیان میں بھی. جی ٹھیک. 3 لائنیں لگا رہے ہیں ایسی. لگا رہے ہیں. اچھا تو 3 لائن لگا رہے جو آپ کھادوں کا پروگرام دے رہے ہیں اس میں وہ آپ نے پہلے لگا لی, اب کھادوں کا جو ہے وہ فلڈنگ میں دے رہے ہیں سارا فلڈنگ میں دے رہے ہیں. اس میں کوئی بھی کیرا نہیں کیا نہ چھٹا کیا. اچھا کوئی بھی کہہ رہا نہیں کیا کوئی چھٹا, یعنی کھادیں تو ہر آدمی نے اپنے میتھڈ سے دینی جتنی دے لیں سی. آپ دے رہے ہیں 3 لائنیں لگا رہے ہیں اور 3 لائنوں میں یہ آپ کی 55 آپ نے کھیل نکالی ہے سی. تو اس میں سے جو آپ کا جو وزن ہے آپ کو 5-6 من 7 من تری کی شکل میں لگا رہے ہیں. جی مدر بھائی یہ تقریباً 6.5 سے 7 من تقریباً 1 ایکڑ میں لگ رہا ہے. میں بھی اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے. ابھی وزن اس کا بعد میں ہم کریں گے. وزن بعد میں کریں گے. تو یہ درمیانے سائز کا بیج لگا رہے ہیں یا موٹے سے؟ درمیانے سائز کا بیج ہے. موٹے سائز کے بیج کو میں تو اتنا پریفر نہیں کرتا. تو یہ نہیں کہ آپ چھوٹا تھوڑا کر لیں وزن اتنا ہو اور تھوڑی سی ایفرٹ زیادہ کر لیں. تھوڑی ایفرٹ سے, اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی سی آگے زیادہ کاشت کر لیں. ہاں زمین زیادہ کاشت کر لیں, کیونکہ اگر آپ حساب اگر آپ نے 100 کلو لگایا اس میں سے آپ نے 1000 کلو حاصل کیا ہے موٹی تری لگا کر, اور اس کی بجائے آپ نے 100 کلو چھوٹا سیڈ لگایا ہے اور وہ آپ 1500 کلو حاصل کر رہے ہیں, فائدہ تو پھر اس میں ہے نا. مظہر بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک چیز کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. جی جی. جو G1 کی تری ہم جتنی بھی موٹی لگا لیں اس کی پھر بھی ایک کیپیسٹی ہے کہ اس کا بلب کا سائز یہ اس سے بڑھ نہیں سکتا. 800 گرام بننا ہے, 900 گرام بننا ہے, تو اسی جگہ پہ ہم 2 سے 3 تریوں اسی وزن کے لگا لیں. 2 سے 3 وہ اگر 500 بھی بنے تو وہ 1000-1500 پہ چلا گیا. تو میں تو تقریباً مجھ سے جو کالیں کرتے ہیں نا, میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں جو میرا ایکسپیرینس تھا. میں نے تو اکثر کہا ہے کہ آپ درمیانے سائز کا بیج لیں. موٹی اچھا مارکیٹنگ اصول کے مطابق تو یہی ہے نا, ہاں جمبو سائز. مارکیٹنگ کرنی ہے تو پھر جمبو سائز ہی, کیونکہ مارکیٹنگ کے اصول ہوتے ہیں. اگر زمینداروں کی خاطر اگر کوئی آواز دینی ہے آپ نے تو پھر درمیانے سائز میں پروفٹ ہے, وہ زیادہ پلانٹ لگ جاتے ہیں. باقی جو کھادوں کا پلان ہمارا تھا تو وہ بھی بھائی مظہر سے مشاورت کر کے ہم نے یہ پلان کیا ہے. ایک تو 8 جو ہے لیٹر وہ ہم نے ہومک ایسڈ اس کو دیا ہے, 2 پیکٹ سلفر کے دیے ہیں, 1 بوری DAP کی دی ہے اور 7 فنجی سائڈ دی ہے. اور اس کے بعد لیکوڈ فارم میں ہم نے 2 گیلن, وہ تقریباً 3 کلو کی تھی نا, 3 کلو کی 2 گیلن ہم نے پوٹاش اس کو دی ہے اور 1 پیکٹ بوران کا دیا ہے. اور 7 جو سب سے مین چیز ہماری ہے ویسٹ ڈی کمپوزر 1000 لیٹر فی ایکڑ کو دیا. وہ جو بنا ہوا ہے سامنے, ہاں جی وہ تھوڑا زوم کر کے دکھا دیں تو وہ ہمارا سامنے بنا ہوا ہے ہاؤس. یہ ویسٹ ڈی کمپوزر اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ اس میں بھائی مظہر ہم گوبر ڈالتے ہیں. وہ تیار ہوتا رہتا ہے. وہ یہ اور یہ بھی نہیں کہ ہم نے آج گوبر ڈال دیا, آج ویسٹ ڈی کمپوزر تیار ہو گیا, یہ جی 7 دن میں تیار ہے. اب اس کو دینے ہی دینا ہے, بے شک نہ دے. بے شک 1 مہینے بعد دے لے, 2 مہینے بعد دے لے, اس نے کون سا خراب ہونا ہے. اچھا یہ ویسٹ ڈی کمپوزر جو ہے یہ عام فصلوں کے لیے بھی ہے؟ بھائی مظہر یہ تو ہر فصل کے لیے نا, یہ ویسٹ ڈی کمپوزر بیسیکلی فصلوں کی بنیاد نہیں ہے, ہماری زمین کی بنیاد ہے. میں نے اکثر سنا ہے نا, پچھلے سال جب ہم لگاتے رہے تھے تو ہم نے تو وہاں پر تجربہ کیا جہاں پر ویسٹ ڈی کمپوزر دیا تھا. ایک تو وہ اس کی تری خراب نہیں ہوئی تھی وہ آخر تک الحمدللہ, اور دوسرا اس کا سائز ایسے فلنگ تھی جیسے پتھر نما ہوتا ہے ایسی. تو میں تو سبھی کو مشورہ دوں گا کہ ویسٹ ڈی کمپوزر کا G1 پر تو ہر حال میں استعمال کریں, ایک دفعہ نہیں, جب بھی پانی لگائیں اس وقت اس کو لگائیں. کیا آپ اس کو؟ جی بھائی میں تو بھائی لازمی ریکمینڈ کرتا ہوں, اور میں تو کافی ٹائم سے یوز بھی کر رہا ہوں, 2019 سے میں یوز کر رہا ہوں. اچھا مظہر بھائی فیلنگ سے مجھے یاد آیا, آپ نے بات کیا, ہم نے 2 ہاف لیٹر کی بوتلیں نینو بیس کی بھی نینو بیس کی بھی دی ہیں ایسی. وہ فیلنگ سے اس لیے یاد آیا نا کیونکہ جو نینو بیس ہے اور نینو مور فروٹ ہے, فیلنگ کے اگر بات کی جائے نا تو وہ بہت اس بوسٹ کرتی ہیں فصل کو نا. یعنی کہ حجم میں تو وہ چاہے کم ہو لیکن وزن میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک جگہ پہ میں نے پچھلے سال جو آپ بھی تھے, آپ کو پتہ ہے, ہم نے وہ G1 ایک دوست کا وہاں پہ جو ریسٹنگ ہوئی تھی تو ان کا وزن کیا تھا, تو ان کا وزن باقی جو G1 ہم نے چیک کیے تھے ان کی نسبت زیادہ تھا. صرف کیا تھا کہ انہوں نے نینو بیس اور نینو مور فروٹ کے کافی زیادہ اس پہ نا اپلیکیشن کی جی. اچھا تو یہ ہے جو ہے نا, میں آپ کو اپنا تجربہ بھی بتاتا ہوں اور بھائی عمران بھی بتا رہے ہیں, جہاں پر ویسٹ ڈی کمپوزر استعمال کیا جائے نا, اس گوبر آپ نے استعمال کرنا ہے نا, تو اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی فیلنگ اور آخر تک اس میں کوئی فنجی سائڈ کوئی فنگس نہیں آئی تھی, وہ تریاں اب بھی وزنی ہیں سب سے. اور ایک بات بھائی مظہر, اکثر دوست ہمارے پوچھتے ہیں کہ ہم کھادوں سے کافی تنگ آ چکے ہیں تو ہمیں ویسٹ ڈی کمپوزر بھیج دیں. تو میں دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی چیز, اس کا نام ہے ویسٹ ڈی کمپوزر, جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ڈی کمپوز کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم زمین میں ایسی کوئی چیز چھوڑیں گے ہی نہیں کہ جس کو ڈی کمپوز کرنے کے لیے اس کو ملے,
تو ڈیکمپوزر ہم جو بے شک 1000 لیٹر بھی ڈال دیں، 1,00,000 لیٹر بھی ڈال دیں اور ساتھ کچھ بھی نہ دیں تو ظاہری سی بات ہے اس کو خوراک تو ملنی کوئی ڈیکمپوز کرنے کے لیے، آپ نے کھادیں ساتھ دینی ہے۔ یہ کھاد نہیں ہے، بار بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے، بھائی مظہر نے بار بار ویڈیو میں کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پہلے ایک بوری ڈی اے پی ڈال رہے ہیں، ویسٹ ڈیکمپوزر نہیں دے رہے، تو آپ کی فصل کو مثال کے طور پہ وہ کھاد لگ رہی ہے 50%، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ساتھ ویسٹ ڈیکمپوزر دیں گے تو وہ کھاد آپ کی فصل کو جا کے لگے گی تقریباً 70 سے 80%، اس کا اثر زیادہ ہوگا، وہ کھاد اپنا اثر دکھائے گی، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ یعنی کہ اس کے ڈالنے سے آپ کھادیں ایک دفعہ پوری رکھیں اور اس کے ڈالنے سے پیداوار بڑھتی ہے، پیداوار بڑھتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ آپ نے کھاد نہیں ڈالنی۔ اچھا کھاد ڈالنی۔ اچھا اس کے ساتھ ایک جو ہے نا ہمارا چینل ہے جی فارم کے نام پر، ایک ایڈوانس فارمنگ ٹیکنیک، آپ اپنے گھر میں جو کھادیں آرگینک کھادیں بنانی ہے نا وہ دونوں کو سرچ مارے، وہاں پر پریکٹیکل عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور ویسٹ ڈیکمپوزر پہ نا بھائی مظہر نے بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں اور انہوں نے بنائی ہے کہ اس سے کھاد کیسے تیار کر سکتے ہیں کم خرچ میں، دالیں وغیرہ انہوں نے بنا کے نا، آپ کی تو کافی زیادہ ویڈیوز ہیں، تو آپ وہ طریقہ اختیار کریں، اس میں ویسٹ ڈیکمپوزر تو آپ کو لازمی چاہیے۔ اگر وہ آپ نے کھادیں تیار کرنی تو ویسٹ ڈیکمپوزر کے بنا وہ تیار نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھائی عمران کے پاس بھی کچھ دوست آئے ہیں وہ ویسٹ ڈیکمپوزر کے معاملے میں سیکھنے کے لیے، کھادیں سیکھنے کے لیے، اور میرے پاس بھی کافی سارے جتنی مجھے معلومات ہوتی ہے ہم ان کو دیتے ہیں، اور میری کوشش سب سے زیادہ ہے کہ ویسٹ ڈیکمپوزر سے آپ اپنی کھادیں خود بنائیں، جتنی بنا سکتے ہیں، جتنی کوشش ہو سکے سے، باقی آپ کا اپنی مرضی ہے۔ اچھا جی بھائی عمران، یہ تو آپ نے مکمل طور پر اس کا بتا دیا، یہ اتنے بیج لگے گا، اتنی کھیلی ہے، یہ کھاد ہے، اس وقت کی ہارویسٹنگ، باقی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اور اس کے بعد ملچ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ پہلے بھائی مظہر پانی کی تھوڑی سی بات کر لیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ لگانا چاہیے، پانی اس میں لگنا چاہیے، یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے، پانی کا لیول کافی نیچے ہے، لیکن جو توری لگی ہے وہ اوپر لگی ہے، تقریباً 2 سے 3 انچ اوپر لگی ہے، تو یہ پانی کا لیول آپ نے نیچے رکھنا ہے تاکہ پانی کی سیپج پہنچے، وہاں پہ ریج پہنچے، نمی پہنچے، لیکن پورا پانی وہاں پہ نہ پہنچے۔ باقی جو رہے گی ملچ والی بات، ہم تو یہاں پہ بلیک شاپر کی ملچنگ نہیں کریں گے، بہاول نگر میں بھی اور یہاں بھی ہم انشاءاللہ کریں گے پرالی کی، کیونکہ پرالی کی جو ملچ ہے وہ پچھلے سال بھی ہمیں بہت اس کے پازیٹیو رسپانس میں رزلٹ ملے ہیں، تو اس سے ایک تو زمین نرم رہتی ہے، دوسرا جڑی بوٹیوں کے لیے بھی اچھی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف جڑی بوٹیاں روکنے کے لیے، وہ زمین میں نمی برقرار رکھتی ہے اور اس سے پودا جو ہے وہ بہت ہیلدی ہوتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ پودا ہیلدی ہوتا ہے، اگر زمین نرم ہوگی، اس میں وتر ہوگا تو پودے کی جڑیں زیادہ پھیلیں گی، جب زیادہ پھیلیں گی تو پودا صحت مند ہوگا، جو ہم نے سیکھا ہے۔ باقی ماہرینوں کے معاملے پہ ان کا کام ہے وہ جانے، ہم ٹیکنیکل نہیں ہیں، ہم تجرباتی طور پر جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ ہم آپ کو میں بھائی عمران کوئی آخری پیغام اس کے اگلا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دیں۔ مظہر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقبل جو ابھی مجھے نظر آ رہا ہے نا، وہ تو اللہ خیر رکھے، بڑا اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے اور میں مطمئن ہوں اس لگانے سے نا، باقی دیکھتے ہیں، باقی اللہ کی مرضی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس نے 10 سال چلنا ہے، 15 سال چلنا ہے، 20 سال چلنا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنا چلنا ہے، لیکن جو بھی اس میں آ گیا ہے نا وہ لاکھوں نہیں کما رہا، وہ کروڑوں کما رہا ہے۔ اور جو ملچ والی بات ہے وہ کافی مجھے پہلے بھی کالیں آ رہی ہیں، وہ بھی کلیئر کر دوں اس ویڈیو میں۔ ملچ آپ نے جو کرنی ہے، جب زمین آپ کی مطلب آپ چل سکے زمین میں پانی لگانے کے بعد نا، جو پہلا پانی دینا ہے تو آپ اس کے اوپر ملچ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے توری وہاں سے جی خالی چھوڑنی ہے، وہ اس کو نکلنے کے لیے جگہ چاہیے، اس کو نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں چاہیے، آپ نے سارے کے اوپر پرالی دے دینی ہے۔ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں مجھے بھی کالیں آتی ہے کہ جہاں پر یہ ملچ ہو نا تو توری کی جگہ خالی چھوڑنی، نہیں کوئی نہیں چھوڑنی، ہو سکے تو 2 انچ پوری آپ ملچ کریں، 2 انچ اوپر، یہ اپنے آپ نکل آتی ہے، اس کا کوئی ٹینشن نہ لے، یہ نیچے سے نکل آتی ہے ایسی۔ اور اس کے بعد بھائی عمران نے مکمل طور پر آپ کو یہ ساری چیزیں بریف کر دی ہیں، تو اس کا مستقبل کے بارے میں بھی انہوں نے بتا دیا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اتنے اس کا ریٹ بڑھتا رہے تاکہ ایک ذمہ دار خریدتا ہے، دوسرا ذمہ دار لگاتا ہے، اگلے سال پھر وہ بیچتا ہے اس کو کروڑوں میں، یہ لاکھوں والی گیم ابھی تک اس کی نہیں آ رہی تھی۔ پاکستان بنا ہے یہ واحد فصل ہے جو ذمہ داروں کے لیے، جو ذمہ داروں کے لیے جس نے فائدہ دیا ہے، باقی کوئی بھی آپ حساب لگا لیں۔ ہاں یہ اگر کہیں نا کسی کو کروڑوں روپے کا، تو اس وقت تقریباً 13, 14, 15 ہزار تک اس کا فی کلو کا ریٹ آپ خود سوچ لیں، اگر 1 ایکڑ سے 100 من بھی آپ نکال لیں تو اس کی کوشش کر لیں، اگر ہم کہیں نا کہ اتنے کروڑ، تو لوگوں کے کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے، یہ تو صرف لوگوں کو بکا رہے۔ یہ ابھی تک کچھ دوست وہ ہیں، نام نہیں میں لوں گا،
جو آج سے 3 سال 4 سال پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فضول ہے، یہ تو فضول ہے، ابھی وہ بھی نہیں لگا سکے، اور اس کے سامنے لوگوں نے کروڑ روپے کا اپنا ایک ایک ایکڑ کما رہے ہیں، اور آج تک کوئی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا جس نے جیون لگایا ہے کہ اس کو نقصان ہوا ہو۔ باقی اللہ کی مرضی ہے جی۔ باقی جو مکسنگ والا سین ہے نا، وہ یہی میں کہوں گا، بار بار پہلے بھی ویڈیو میں کافی کہہ چکا ہوں، اگر آپ 1 من مکسنگ والا لگا رہے ہیں نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 کلو اوریجنل لگا لیں، کیونکہ مکسنگ والا جو ہے وہ بہت کھچڑی بن چکے ہے اس سال، اور جو لوگ بکنگ جذباتی میں ہو کے کر رہے ہیں، جلد بازی میں کر رہے ہیں، لو جی مظہر بھائی مجھے ریٹ دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ مجھے ریٹ دے رہے ہیں 500 روپیہ، لو جی عمران مجھے ریٹ دے رہا ہے 200 روپیہ، تو میں عمران سے کیوں نہ بک کراؤں؟ ہو سکتا ہے کہ جو ریٹ کم پہ دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہی ہوں کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سستا خریدا ہوا ہے، ہاں جی، مکسنگ والا ہو، تو یہ تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی ہی، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کی ہے کہ ایک ایک سوال ان سے پوچھا جائے، ان کے تجربات جو ہیں باقی وہ ساتھ ساتھ ویڈیو چلتی رہیں گی چلتی انشاءاللہ۔ رہیں گی جی۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔